24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 63 سے 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اللہ کے نام سے شروع جو کہ مہربان رحمت والا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک یہ لوگ هم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ، تم کہو تو کیا اللہ کی سوا، تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبد ایھا الجاہلون کہ کسی اور کی میں عبادت کروں اے جاہلو۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ اور ضرور بے شک وحی کی گئی ہے، الیک تمہاری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان نبیوں کی طرف جو من قبلک تم سے پہلے آئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ ضرور اگر اے سننے والے ضرور اگر اشرکت تو نے شرک کیا، لیحبطن تو ضرور برباد ہو جائے گا، عملک تیرا عمل، ولتکونن اور ضرور تو ہو جائے گا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بل اللہ بلکہ اللہ ہی کی، فاعبد تو تو عبادت کر، وکن اور ہو جا، من الشاکرین اور شکر کرنے والوں میں سے۔ وما قدر اللہ اور انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی، حق قدر ہی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، والارض جمیعا اور ساری زمین، قبضتہ اس کے قبضے میں ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ اور آسمان لپٹے ہوں گے لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ اس کی قدرت سے، سبحانہ وتعالی پاکی ہے اسے اور وہ بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ونفخ فی الصور اور پھونک ماری جائے گی صور میں، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض تو بے ہوش ہو جائیں گے، فصعق بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات ومن فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، الا من شاء اللہ مگر جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ پھر پھونک ماری جائے گی، فیہ اخری اس میں دوسری بار، فاذا هم قیام ینظرون تو جبھی وہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، واشرقت الارض اور جگمگا اٹھے گی زمین، بنور ربها اپنے رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، ووضع اور رکھی جائے گی، ووضع الکتاب اور کتاب رکھی جائے گی، وجیء بالنبیین اور انبیاء لائے جائیں گے، والشہداء اور گواہی دینے والے،
وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کے، حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی رحمت، رزق، بارش وغیرہ کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تمجید ہے۔ یہ آسمان و زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں۔ جس مومن نے یہ کلمات پڑھے تو وہ دونوں جہاں کی بہتری پائے گا۔ ایک دو لائنوں کے کلمات ہیں، آسان کلمات ہیں، تقریباً کئیوں کو یاد ہوتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے تو انشاءاللہ یہ پڑھنے والا دونوں جہان کی بہتریاں بھلائیاں پائے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا: میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں، اور بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت یعقوب لکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ اب حضور قیامت کے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے حوض کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اگلے سے بھی اگلا جہان ہے۔ ایک ہے عالم برزخ والا جہان، ایک الگ دنیا ہے عالم برزخ۔ جب آدم مرتا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ ایک تو قبر میں کوئی دفن ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو دریا میں، سمندر میں مچھلیاں کھا گئیں، جن کو کوئی جانور کھا گیا، شیر چیتا کھا گئے، اب ان کو تو قبر نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ وہاں عالم برزخ میں ہے، چاہے شیر کے پیٹ میں ہے، ہضم ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن وہ عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ وہ ایک الگ سے دنیا ہے، اور وہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ والی دنیا اور یہ دنیا، اتنا بڑا ڈفرینس ہے اس میں اگر موازنہ کریں۔ اسی طرح اس دنیا میں اور عالم برزخ والی دنیا میں اتنا ہی فرق سمجھ لیں جتنا یہ ہے، اس سمجھانے کے لیے ہے اس سے بھی بڑی۔ اور مزید جو عالم برزخ ہے وہ عالم اور یہ عالم، عالم برزخ میں جا کے جیسے روح نکلے گی پتہ چلے گا کہ یہ دنیا تو چھوٹی سی تھی، اصل تو یہ اتنی بڑی یہ دنیا۔ اور پھر عالم برزخ سے عالم آخرت والی دنیا، اس دنیا میں پھر سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اتنا ہی ڈفرینس ہے جتنا ماں کے پیٹ والی دنیا، یہ دنیا، پھر یہ دنیا، اور اگلی عالم برزخ والی دنیا، پھر عالم برزخ اور عالم آخرت والی دنیا۔ تو اس جہان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی ان کو قوت عطا فرمائی ہے، ایسی نظر عطا فرمائی ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ مالک کل کہلاتے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، آسمانوں و زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور کفار ان چیزوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تو ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا اقرار کرنے کے باوجود جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور جزا و سزا کے مضمون پر مشتمل آیات کا انکار کیا، وہی نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ثواب کے مقابلے میں سزا کو اختیار کیا، کفر و نفاق کی چابی سے اپنے آپ کے لیے عذاب کے دروازے کھول لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص کافر نہیں اسے اللہ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ جو شخص کافر نہیں اسے اللہ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد،
ایھا الجاہلون، تم فرماؤ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ مشرکین نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے بعض معبودوں کی عبادت کریں تو ہم آپ کے معبود پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار قریش سے فرما دیں کہ جو آپ کو اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں کہ اے جاہلو، دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حق ہونا اور کفر و شرک کا باطل ہونا ثابت ہو جانے کے بعد کیا مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ انہی جاہل اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے حقیقی معبود کی یہ اوصاف بیان ہوئے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بتوں کا تعلق جمادات سے ہے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جو شخص اتنے مقدس اور عظمت والے اوصاف سے موصوف معبود کی عبادت سے منہ پھیر کر ان بے جان جسموں کی عبادت میں مشغول ہو تو بہت بڑا جاہل ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں جتنے غیر مسلم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ غیر مسلم ممالک میں جائیں تو جگہ جگہ ایک تو بت خانے بنے ہوں گے اور پھر اس کے علاوہ بھی روڈوں کے ساتھ ہر چوک پہ بت رکھے ہوں گے اور ان کی عبادت میں ادب و تعظیم میں لگے ہوتے ہیں۔ کتنے بڑے جاہل اور بے وقوف ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علم بردار کو بھی اس جھوٹی عبادت کی طرف بلانا اس سے بڑی جہالت ہے، اس لیے یہاں انہیں جاہل فرمایا گیا۔ اب ایسے لوگ جتنے مرضی علم سیکھ لیں، ماسٹرز کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، اسپیشلسٹ ہو جائیں اور بتوں کے آگے جھکیں، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اے ہر سننے والے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر بالفرض تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک کیا تو ضرور تمہارا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد سننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو شرک سے معصوم فرمایا۔ یا اس آیت میں ایک ناممکن چیز کو ناممکن چیز پر موقوف کیا گیا، جیسے اس آیت میں ہے قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تم فرماؤ ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین جو آپ کو بتوں کی پوجا کرنے کا کہتے ہیں، آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لا کر ان کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرکین آپ کو بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اسی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ اگر وہ عظمت الہی سے واقف ہوتے اور اس کا مرتبہ پہچانتے تو ایسا کیوں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور اس دن کوئی بھی زمین کے کسی حصے پر اپنی ملکیت ظاہر کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آج وہ جتنے دنیا بھر میں پلاٹ خرید لے، ولاس خرید لے، بڑے بڑے فارم ہاؤس خرید لے، قیامت والے دن اس کی نہیں رہے گی، آپ کی اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس وقت بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکے گا نہیں یہ میری ہے، میری نہیں، ہر چیز اس ٹائم اللہ کی قبضہ قدرت میں آ جائے گی۔ اب بھی کتنے نظارے نظر آتے ہیں،
چھوڑ کے مر جاتے ہیں ساری جائیداد پر اور عیاشی کرتے ہیں اس پہ. تو ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ کسی کا ہے. ہم اپنی وراثت اگر ہماری ہوتی بھی ہے تو مرنے کے بعد چلی گئی اپنے ہاتھ سے، کسی اور کو ٹرانسفر ہو گئی. کئیوں کی اولاد نہیں بھی ہوتی تو وہ پھر کسی اور کو چلی جاتی ہے ٹرانسفر، اور اگر اولاد کو بھی گئی تو بھی وہ مالک ہو گئے نا، ہم تو مالک نہ رہے. تو اس لیے ہمارا یہاں جو کچھ بھی ہے، گھر ہے، زمین ہے، فارم ہاؤسز ہیں، وہ سب کچھ عارضی ہے. آنکھ بند ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری ملکیت ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے ہوتے ہوئے جو کچھ ہم کر جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر جائیں، مسجدیں بنا جائیں، مدارس بنا جائیں، نیک کاموں کے لیے زمین کو وقف کر جائیں، اسپتال بنا جائیں، یا دیگر جو بھی لوگوں کے نفع کے لیے چیزیں ہیں، ویلفیئر کے لیے ہیں، مخلوق خدا کے نفع کے لیے، وہ کر جائیں اپنی زندگی میں، تو ہمیں قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ رزق حلال سے ہوگا. حرام کمائی سے ہوگا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. حرام کمائی دنیا میں بھی نقصان دہ، حرام کمائی کرنے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو بچے وہ حرام کھا کے جو بھی ان کا گوشت خون بنے گا نا، وہ جہنم کا حقدار ہو. تو اپنے بچوں کو یا خود کو حرام کھلا کر جہنم کا حقدار بنانا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اس کام میں دنیا دار جن کو نہیں معلومات وہ تو چلو پڑے ہی ہوں اس کام میں، حرام کمائی جو پتہ ہی جو نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے تو پھر جاب میں بھی حرام کمائی کی ملاوٹ شامل ہوتی ہے، کاروبار کے اندر بھی حرام معاملات شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں ہے، علم دین سیکھا ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ کچھ مذہبی حلیے میں نظر آنے والے لوگ بھی خوب کما رہے ہیں. کتنے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں مذہبی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا مذہبی گھرانہ، نیک گھرانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یوٹیوب سے کروڑوں کی انکم آ رہی ہے. ہاں جی $1,00,000 آ رہا ہے، اتنے $1,00,000 آ رہے ہیں. اب تو ہر بندے کی ہم انکم چیک کر سکتے ہیں، گوگل پہ ڈالیں اس کا جو بھی چینل ہے، دستی لکھیں، اس کی ساری انکم سامنے آ جاتی ہے. اس کی اس مہینے کی یہ انکم ہے، ہر دن کی انکم آ جاتی ہے. فلاں ڈیٹ کے، بلکہ کل جو گزرا ہے فلاں ڈیٹ کی اس کی یہ انکم تھی، فلاں دن کی، پچھلے مہینے کے، پھر سارا کھاتا ہر بندے کا وہاں گوگل پہ سامنے آ جاتا ہے. کیونکہ میں مذہبی لوگوں کی دیکھ رہا تھا، کچھ بظاہر بڑے نیک پرہیزگار اور اللہ کی راہ میں لگانے والے، مسجدیں بنانے والے. ایک کہہ رہا تھا کہ کسی نے میسج کیا کہ مسجد بنانی ہے، اتنے کروڑ کا خرچہ، اس نے کہا میں دوں گا، مجھے بتانا. اس کی آمدنی ماہانہ کروڑوں میں، صرف یوٹیوب کی آمدنی اس کی 10-20 کروڑ سے زیادہ ہے ماہانہ. اور وہ ٹھیک ہے مسجدوں پہ لگا رہا ہے، نیک کاموں پہ لگا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا میری آمدنی تو حرام کی ہے. اس کی سرچ کی میں نے گوگل میں، ٹھیک ٹھاک آمدنی، کیونکہ وہاں تو ڈالروں میں ہوتی ہے نا، تو $1,00,000 تو $2,00,000 تو $10,00,000، تو وہ ڈالر جب کنورٹ کرتے ہیں تو 280 سے ضرب دیں کہ 277-78 سے تو کہاں نکل جاتی ہے. تو یہ نہیں دیکھتے کہ حرام کمائی میں جہاں بھی لگا لوں، نیک کاموں پہ لگا لوں، ثواب نہیں ملے گا. چاہے مسجد کے استنجا خانوں پہ لگا لوں، اس نیت سے لگاتے ٹھیک ہے جب حرام ہے، سود ہے یا حرام کمائی ہے تو استنجا خانوں پہ لگا تو ثواب نہیں ملنا پھر بھی. لیکن دن رات لگے ہوئے ہیں اس کمائی کے اندر، پتہ بھی ہے کہ یہ آمدنی اس ذرائع سے جو آئے گی وہ حرام کی ہے. گناہ کر کے، گناہ کو پروموٹ کر کے، بے پردگی کر کے، اپنے میوزک شامل کر کے اپنے ویڈیوز کے اندر، یا دیگر جو ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، سمجھتے نہیں نہ صرف آمدنی آنی چاہیے بس جیسی ہو، اس میں چیک بھی نہیں کرتے کہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اور پھر وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ناراضی مول لیتے ہیں. تو رزق حلال ہوگا تو وہ نیک کام پہ لگائیں گے تو اس کا اجر ملے گا، سکون بھی ہوگا. ورنہ ہمارے نوجوان لگے ہوئے ہیں گیموں پہ، کما رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جوا شامل ہے، اس میں اور بہت سارے گناہوں والے معاملات شامل ہیں، اس ذریعے سے گیموں سے کما رہے ہیں. لاکھوں نوجوان پاکستان میں صرف گیموں پہ لگے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اور کئی مذہبی حلیے والے جاب نہیں ملتی، لگے ہوئے گیم پہ، جن کی آمدنی روز کی 10,000 آ رہی ہے، 20,000 آ رہی ہے، اتنی آ رہی ہے، 10 لگائے تو 1,00,000 آ گیا، 80,000 آ گیا، وہ لگائے تو اور آ گیا. اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دین سے دوری کی وجہ سے وہ یہ نہیں سوچتے کہ میری حرام کی کمائی ہے، میں خود کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو حرام کھلا رہا ہوں. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نماز کی توفیق نہیں ہے، نماز پڑھنے آنا نہیں ہے، کوئی درس و بیان سننا نہیں ہے، اور علم دین حاصل کرنا نہیں ہے، تو پھر یہ سارے معاملات ہوں گے. علم دین ہوگا تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رکھتا ہے، حرام سے بچنے کی سوچ رکھتا ہے، اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے میں حلال کماؤں، میں گناہ سے بچوں، نیکیاں کروں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو یہاں اس آیت کے اس حصے سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر اپنے دستے قدرت میں لے لے گا.
پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، ملک و حکومت کے دعوے دار، پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دستے قدرت میں لے گا، یہی فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ آیت کے اس حصے میں پہلی بار سور پھونکنے کا بیان ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ اس سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ فرشتوں اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اور ان پر موت نہ آئی ہوگی تو وہ اس سے مر جائیں گے، اور بزرگ ہستیاں جنہیں ان کی دنیاوی موت کے بعد پھر اللہ نے انہیں زندگی عنایت کی ہوئی ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بہت سارے بد عقیدہ نہیں مانتے، کہتے ہیں زندہ نہیں ہے، لیکن یہ صحیح العقیدہ اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان پر اس نفخہ سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور بھی نہ ہوگا، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد آسمانوں میں اور زمین پر موجود تمام فرشتے جاندار مر جائیں گے، البتہ جسے اللہ چاہے گا اسے اس وقت موت نہ آئے گی۔ اس استثناء میں کون کون داخل ہے اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، 4 قول یہ ہیں۔ پہلا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بے ہوشی کے نفخہ سے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے علاوہ تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلے اور دوسرے نفخہ کے درمیان جو 40 برس کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنہیں پہلے نفخہ سے موت نہیں آئے گی ان سے مراد شہداء ہیں، جن کے لیے قرآن مجید میں بل احیاء آیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء، وہ جو شہداء ہیں، وہ جو تلواریں حمائل کیے عرش کے گرد وہ حاضر ہوں گے۔ تیسرا قول ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت جنہیں موت نہیں آئے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ آپ کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، اس لیے پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے آپ بے ہوش نہیں ہوں گے بلکہ بیدار اور ہوشیار رہیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی بار سور پھونکے جانے کے وقت جنہیں موت نہ آئے گی وہ جنت کی حوریں اور عرش و کرسی کے رہنے والے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مستثنا رضوان جنت حوریں اور وہ فرشتے جو جہنم پر مامور ہیں اور جہنم کے 7 بچھو ہیں، ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی۔ آیت کے اس حصے میں دوسری بار سور پھونکے جانے کا بیان ہے جس سے مردے زندہ کیے جائیں گے، چنانچہ فرمایا کہ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہوئے کھڑے ہونے سے یا تو یہ مراد ہے کہ وہ حیرت میں آ کر مبہوت شخص کی طرح ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، یا یہ معنی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اب انہیں کیا معاملہ پیش آئے گا، کہ اب یہ اچانک یہ کیا ہو گیا اور اب آگے ہونے کیا والا ہے۔ اس وقت مومنین کی قبروں پر اللہ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی، جیسا کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے قبروں پہ سواریاں آ جائیں گی، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہو جائے گا، جیسے حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو گاڑیاں آ چکی ہوتی ہیں، ابھی سارے تیار ہو جاؤ، گاڑیاں آ چکی ہیں، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے۔ تو یوں قبروں پر اس وقت سب کے لیے سواریاں حاضر کی جائیں گی، کئی خوش نصیبوں کو پر عطا کیے جائیں گے، قبروں سے سیدھا اڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، باقی سارے حساب کتاب سے بغیر کچھ کیے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل رکھے جن کا حساب نہ ہو، اور اللہ پاک ایسے پر عطا کرے اور جنت میں چلے جائیں، جبکہ کفار کو پیدل ہی ہانکا جائے گا، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔
صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.